آج اللہ نے اس مقام پہ مجھے پہنچایا ہے کہ ایک موقع مجھے دیا ہے کہ میں وہ جو میری خواب تھی، ایک پاکستان کی خواب لے کے چلا تھا، مجھے اللہ نے موقع دیا ہے کہ میں اس خواب کو پورا کر سکوں۔ جو ایک خواب دیکھتا تھا اور شروع سے کہ ایک بڑا ہمارا عظیم ملک بنے گا، بہت بڑا دھچکا لگتا ہے اس سٹرگل کو جب آپ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کبھی اس طرح کی چیز کسی بھی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر نہیں دیکھی، کبھی سنا بھی نہیں ہے۔ نہ کوئی سوچ سکتا کسی کو خریدنے کا، نہ کوئی اپنے آپ کو اپنا ضمیر بیچنے کا سوچ سکتا ہے، کیونکہ معاشرہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہمارا اس وقت فورن پالیسی میں بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کا۔ اگر کسی ملک کو اس وقت امن کی ضرورت ہے، اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، وہ پاکستان ہے۔ ہماری فورن پالیسی جب تک ہمارے لوگوں کی بہتری کے لیے نہیں ہوگی، ہم نے کوئی قسم کی فورن پالیسی نہیں بنانی، کیونکہ اب ہماری 22 کروڑ لوگ ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ کیسے ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے۔ وہ غربت سے ہم تب نکالیں گے جب ہم کسی کانفلکٹ کا حصہ نہ بنیں، جب ہم امن میں شرکت کریں لیکن جنگ میں کسی کے ساتھ شرکت نہ کریں۔ اگر کوئی کہے بیسس چاہیے تو نہیں ہم بیسس دے سکتے، کیونکہ ہم پہلے مار کھا چکے ہیں اس پہ۔ اس لیے وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو وہ لوگ پسند ہیں جو کہ ان کی ہر بات مانیں گے، جو کہیں گے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، جو کہیں گے کہ جی پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ تو مدد کرو۔ ان کو اس طرح کے لوگ چاہیے، یعنی جو پہلے سے ہی گرے ہوئے ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ بھی، یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہماری ایک ایسے تعلقات ہوں جو کہ میوچلی بینیفیشل ہوں، یعنی ایک ایسے ہوں جو دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند ہوں۔ عمران خان اینٹی امریکن نہیں ہے، لیکن ہم نے بڑی بری حالات دیکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے آپ کی ہم کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونے والی قوم نہیں ہے کہ آپ استعمال کریں اور پھر پھینک دیں۔ ہم آپ کے ساتھ جو ایک ورڈ ہوتا ہے میوچلی بینیفٹ، آپ کو بھی جس کا فائدہ ہو ہمیں بھی فائدہ ہو۔ امریکہ کے ڈپلومیٹس ہمارے لوگوں سے مل رہے ہیں، چند میلے پہلے ان کو پتا تھا کہ آ رہی ہے عدم اعتماد۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے، نہ میں کسی کا اینٹی ہوں نہ کسی ملک کا اینٹی ہوں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو میرے لوگوں کے فائدے کے لیے پہلی چیز وہ ہے، میرے 22 کروڑ لوگوں کے لیے، اس کے بعد میں دنیا کی باقی چیزیں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنے لوگوں کو قربان نہیں کر سکتا کسی اور قوم کے خاطر جو ہم نے وار آن ٹیرر میں کیا ہے۔ اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے فیصلہ کرنا کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم ایک آزاد قوم بننا چاہتے ہیں، خوددار قوم بن کے رہنا چاہتے ہیں، یا اس طرح کے غلام چاہتے ہیں؟ جو ہمارا سب سے بڑا احساس ہے وہ ہمارا اوورسیز پاکستانی، ان کو انشاءاللہ ہم اس ملک میں دعوت دیں گے، ہم ان کو گورننس ٹھیک کر کے موقع دیں گے کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ کریں۔ وہ جو بیچارہ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے، کیا آپ کیوں نہیں ان کو ووٹنگ رائٹ دینا چاہتے؟ ان کے لیے ہم نے آئی ووٹنگ لے کے آئے تھے، ٹیکنالوجی کا استعمال، تو انہوں نے وہ ختم کر رہی ہے اور پھر انہوں نے پوری گیم تیار کر کے تاکہ سارے اپنے نیچے لوگ لگ جائیں، ان کے جو بیوروکریٹس جو پرانے ان کے اپنے ہیں وہ لگا کے پھر میچ فکس کر کے انہوں نے الیکشن میں جانا ہے۔ میں پاکستانیوں سے، اپنی قوم سے پلیج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہاں بھی ہم اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہم بھی ایک ایسا گورننس سسٹم لا سکتے ہیں جو عوام کی زندگی آسان کرے گا، جو ایسا گورننس سسٹم جو موقع دے گا لوگوں کو پاکستان میں انویسٹ کرنے کا۔ آپ نے اپنی فیوچر کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اپنی جمہوریت، اپنی سوورنٹی کی حفاظت کرنی ہے، اپنی آزادی کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ جو باہر سے امپورٹ کر کے، سازش کر کے اور ضمیر خرید کے یہ ڈرامہ جو ہو رہا ہے، آپ نے اس کی پروٹیسٹ کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے، قوم کے سامنے آج یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان کو ایسے چلائیں گے جو کبھی پاکستان پہلے نہیں چلایا گیا، وہ گورننس دیں گے جو کبھی پاکستان میں پہلے ایسی گورننس نہیں آئی، اور وہ شروع کریں گے اپنے آپ سے، اپنے آپ کو اداروں کے نیچے لے کے آئیں گے۔ کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کی عدلیہ کی میں عزت کرتا ہوں۔ میں نے ایک ہی دفعہ جیل گزاری ہے، اور وہ آزاد عدلیہ کی تحریک کے اندر میں جیل میں گیا، کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا، کوئی بھی مہذب معاشرہ اس کی بنیاد انصاف پہ ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے
مجھے افسوس ہوا. اور افسوس کیوں ہوا میں یہ اپنی قوم کے سامنے واضح کر دوں. جو بھی عدلیہ کا فیصلہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, افسوس اس لیے ہوا کہ جو ڈپٹی اسپیکر نے جو اسمبلی پروگ کی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی آرٹیکل 5, یعنی کہ بیرونی مداخلت ہوئی تھی پاکستان کے عدم اعتماد میں. تو میں یہ چاہتا تھا کہ سپریم کورٹ کم از کم اس کو دیکھتا تو صحیح. یہ بڑا سیریس الزام ہے کہ ایک باہر سے ملک آپ کے اندر ایک پوری سازش کر کے ایک گورنمنٹ کو اس کے خلاف سازش کر کے اس کو گراتا ہے. تو اس کے یہ اتنا سیریس ایلیگیشن تھی کہ میں چاہتا تھا کہ اس کی کوئی پروب ہو. کم از کم سپریم کورٹ وہ جو مراسلہ ہے, جو ڈاکیومنٹ ہے, کم از کم اس کو بلا کے دیکھ تو لیتا کہ کیا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی سازش ہے اور رجیم چینج کی کوشش ہے, کیا ہم سچ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں. تو مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی کیونکہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے اور اس کے اوپر کوئی سپریم کورٹ میں بات نہیں ہوئی. اور دوسرا مجھے افسوس یہ ہوا کہ اتنی جلدی جتنا فیصلہ آیا, جو 63A یعنی کہ جو کھلے عام ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, پولیٹیشنز کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں, بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو بند کیا جا رہا ہے ہوٹلز میں اور ان کی قیمتیں لگائی جا رہی ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, بچے کو پتہ ہے اب کس قیمت کے اوپر اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں. کون سی جمہوریت ہے یہ؟ کون سی دنیا کی جمہوریت میں اس چیز کی اجازت دی جاتی ہے؟ اور جو سب سے بڑا انصاف کا فورم ہے عدلیہ, اس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ کم از کم اس کے اوپر اور کچھ نہیں تو سو موٹو ایکشن لے, کیونکہ یہ تو ایک مذاق بن گیا ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کا.